अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अब तक जो कुछ बताया गया है, इससे ये बात तो अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी कि मुसलमान किसी नस्ल, ख़ानदान या बिरादरी या कौम का नाम नहीं है, बल्कि एक ख़ास अक़ीदा और एक ख़ास तर्ज़ अमल रखने वाले शख्स का नाम है। इस अक़ीदे की तफसील तो आप ऊपर मालूम कर चुके हैं, लेकिन इस ख़ास तर्ज़ अमल में ज़रूरी तफसील भी आपके सामने नहीं आई है। इसलिए आइए इसे पूरी वजाहत से समझ लीजिए और ये मालूम कर लीजिए कि वो बातें क्या हैं जिनका एक मुसलमान के तर्ज अमल में पाया जाना ज़रूरी है। ये तो आप जान चुके हैं कि खुदा की फर्माबरदारी से इनकार कर देने का नाम कुफ्र है, और इस्लाम ये है कि आदमी खुदा का फर्माबरदार हो। चुनाचे इस्लाम के मानी ही अल्लाह की अताअत व फर्माबरदारी के हैं। इस फर्माबरदारी का बुनियादी तकाजा ये है कि आदमी हर इस तरीक़ा या कानून या हुक्म का गलत और ठुकरा देने के काबिल समझे जो खुदा की भेजी हुई हिदायत के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह ताला के सिवा किसी को मुस्तक़बिल कानून साज़ ज़माने और उन तमाम हिदायतों को सही तस्लीम करने से इनकार कर दे जो अल्लाह ताला की अताअत के तहत ना हो। कुरान हकीम सराहत से कहता है, जो लोग खुदा की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक फ़ैसला ना करें, वो दरअसल काफिर हैं। इसका खुला हुआ मतलब ये है कि ज़िंदगी में जब भी कोई सवाल आपके सामने आए तो इसका जवाब अल्लाह की भेजी हुई हिदायतों की ही से पूछिए और फिर इसके मुताबिक अमल भी कीजिए। ज़िंदगी के हर मामले में ये देखना ज़रूरी है कि खुदा की किताब और इसके रसूल की सुन्नत इसके बारे में क्या कहती है। जो शख्स ऐसा करता है और ऐसे हर मौके पर किताब और सुन्नत ही का तरीक़ा इख्तियार करता है, इसी का तरीक़ा इस्लाम का तरीक़ा होता है। एक मुसलमान को ऐसा ही करना चाहिए, और जो कोई ऐसा नहीं करता बल्कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों को छोड़कर ऐसे तरीक़े इख्तियार करता है जो या तो नफ्स की ख्वाहिशों के समझाए हुए होते हैं या बाप और दादा के रस्म व रिवाज की अंधी पैरवी का नतीजा होते हैं, या फिर इंसान की अपनी ख़ास अक़ल के तराशे हुए होते हैं, तो ये दरअसल कुफ्र का तरीक़ा है और एक मुसलमान से कभी इख्तियार नहीं कर सकता। मुसलमान तो कहते ही उसे हैं जो सिर्फ़ खुदा का हुक्म माने और इस हुक्म के मुकाबले में ना अपने जी की कोई बात सुने, ना ख़ानदान और कौम का कोई लिहाज करे, और ना किसी ताकत और हुकूमत के तेवर देखे, क्योंकि वो बंदा अपने अल्लाह का है और इसे बंदगी अपने इसी अल्लाह की करनी है। बेशक ना वो किसी और का बंदा है और ना किसी और की इसे बंदगी करनी है। बेशक अल्लाह ताला का इरशाद है के सिवा किसी अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करे, ना इसकी खुदाई में किसी को शरीक करे, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह को छोड़कर अपना रब बनाए। और अगर वो इस बात से मुंह मोड़ ले तो उनसे कहना, हम तो मुस्लिम अल्लाह के फर्माबरदार हैं, यानी हम उन तीनों बातों को मानते हैं। वो अल्लाह की अताअत के सिवा किसी और की अताअत ना करें, हालांकि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ इसी की अताअत कर रही है और सबको इसी की तरफ पलटना है। उन दोनों आयतों में एक ही बात बयान की गई है, यानी ये कि असल दीन खुदा की अताअत व फर्माबरदारी है। खुदा की अताअत के माना ये नहीं है कि वो बस 5 वक्त हम सबके आगे सजदा कर लें, बल्कि इसकी इबादत के माना ये हैं कि हम इसकी परस्तिश भी करें और अपनी पूरी ज़िंदगी में इसके हुक्मों की अताअत भी करें। जिस चीज़ से इसने मना कर दिया है इसे हरगिज़ ना करें, और जिस काम का इसने हुक्म दिया है इसे ज़रूर करें। हर वक्त हर मामले में यही देखना चाहिए कि खुदा का हुक्म क्या है। इसका हुक्म मालूम हो जाने के बाद ये कभी ना देखें कि हमारा
دل کیا کہتا ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے، فلاں صاحب کیا فرماتے ہیں، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے خاندان کا رسم و رواج کیا ہے، اس وقت کی پسند کیا ہے، دوسرے لوگ اس بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عملاً اسے خدائی میں شریک کر لیا، نعوذ باللہ، اور کسی نہ کسی حد میں اسے وہ درجہ دے دیا جو خدا کا درجہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کے بعد انسان سیدھا ہلاکت کے گڈھے میں جا گرتا ہے۔ انسان کو اللہ کی بندگی سے سمجھنے والی اور گمراہی میں مبتلا کرنے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ جو شخص مسلمان رہنا اور خدا کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھے اور ان کی طرف سے پوری طرح چوکنا رہے۔ یہ چیزیں یہ ہیں: نفس کی بندگی، باپ دادا یا خاندان اور قوم کی بندگی، دنیا کے ان لوگوں کی بندگی جنہیں دولت یا حکومت کی وجہ سے بڑا سمجھا جاتا ہے یا جنہیں لوگ اپنا پیشوا اور لیڈر بنا لیتے ہیں۔ نفس کی بندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ جو شخص اپنے جی کی خواہشوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے وہ اسے دراصل اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی خواہشوں کا بندہ بن جانے کے بعد خدا کا بندہ بننا یا باقی رہنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ ایسا شخص تو ہر وقت یہی دیکھے گا کہ وہ دولت مجھے کس طرح ملتی ہے، عزت اور شہرت پا لینے کی راہ کون سی ہے، لذت اور آرام و آسائش کس کام سے حاصل ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی طلب جس طور طریقوں سے بھی پوری ہوتی دکھائی دے گی وہ انہی کو اختیار کرے گا، چاہے خدا نے اس سے کتنا ہی منع کیوں نہ کرا ہو۔ اسی طرح جن کاموں کے کرنے سے اس کی یہ طلب پوری نہ ہوتی ہوگی انہیں وہ ہرگز انجام نہ دے گا، چاہے خدا نے ان کی کتنی ہی تاکید کیوں نہ کی ہو۔ ایسے آدمی کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ باپ دادا یا خاندان اور قوم کی بندگی کا حال بھی یہی ہے۔ کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک خاص دھڑے پر اس لیے چل رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، انہوں نے خود کبھی نہیں سوچا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان کے باپ دادا ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ان کے باپ دادا کے طور طریقوں سے ٹکراتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بزرگوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے شخص کو خدا کا بندہ مانا جائے، وہ تو اپنے باپ دادا اور خاندان کا بندہ ہے۔ خدا کا بندہ کب ہے؟ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے چاہے وہ کچھ سمجھتے ہوں نہ انہیں راہ راست نصیب رہی ہو۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس ہدایت کی طرف جو خدا نے اتاری ہے اور رسول کے طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ بات باپ دادا کی پیروی کے لیے چاہیں گے چاہے ان کی کسی بات کا بھی علم نہ رہا ہو اور نہ وہ سیدھے راستے پر رہے ہوں۔ باپ دادا کی یہ اندھی پیروی ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں، اور اسی چیز نے انسان کو خدا کے رسول کی ہدایت سے دور رکھنے میں بڑا اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ قرآن پاک میں پچھلے نبیوں کے جو حالات بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلاتے ہوئے یہی بات کہی کہ ہم تمہاری باتیں کیسے مان لیں، تم جو کچھ کہتے ہو وہ تو اس کے بالکل خلاف ہے جو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے جواب میں قدرتی طور پر ہمیشہ ایک ہی بات
کہی گئی، اور وہ یہ کہ دیکھو، بندگی اور غلامی تو ایک ہی کی ہو سکتی ہے، یا تو خدا کی بندگی اختیار کر لو یا پھر اپنے باپ دادا کی بندگی کرتے رہو، ایک ساتھ دونوں کی بندگی نہیں کی جا سکتی۔ اب سوچ لو کہ بندگی کا مستحق کون ہے، خدا یا تمہارے باپ دادا، جو خود بھی اسی طرح خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں جس طرح کہ تم ہم۔ اگر سیدھی راہ چلنا اور خدا کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو سب باتوں کو چھوڑ کر اس ہدایت کو مان لو جو خدا کے رسول خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بڑا آدمی ہے، اس کی بات صحیح ہوگی، فلاں آدمی بڑا دولت مند اور جاہ و اقبال والا ہے، اسے ضرور ماننا چاہیے، نہیں تو دنیا کا کام نہ چل سکے گا، فلاں آدمی طاقت اور حکومت کا مالک ہے، اس کا کہنا ضرور ماننا چاہیے، نہیں تو میری خیر نہیں، فلاں صاحب پہنچے ہوئے ہیں، ان کا کہنا نہ مانا وہ بد دعا دے دیں گے اور میں تباہ ہو جاؤں گا، فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے، نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جب کوئی شخص اس طرح سوچنے لگتا ہے تو اس پر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی بندگی کی طرف آ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ تینوں چیزیں جن کی وضاحت ابھی کی گئی جب تک موجود ہوں گی، انسان کبھی سیدھی راہ پر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے سیدھی راہ کے پا لینے اور اس پر مضبوطی سے جم جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل ان تینوں رگوں سے پاک ہو۔ سیدھی راہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول کے سوا کسی کا پیروی نہ ہو، وہ سچے دل سے اسے پر یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے وہی حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اسے اگر عزت اور سربلندی بھی مل سکتی ہے تو صرف خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہے۔ زندگی کے کسی معاملے میں اگر وہ اس کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے دنیا میں خرابی کا اور آخرت میں تباہی کا سبب بن جائے گی۔ اسے جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں بارے میں خدا کا حکم یہ ہے تو پھر اس کے آگے فوراً سر جھکا دے۔ اس کے خلاف کچھ کرنے کی بات سوچنے تک نہیں چاہیے۔ دنیا کتنا ہی برا منائے اپنے اور بیگانے، خواہ کچھ کہیں بڑوں کی پیشانی پر چاہے جتنے بل پڑ جائیں، سب کو اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں صرف خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا یا اپنے خاندان کا یا کسی لیڈر، پروفیسر کا یا کسی حاکم اور بادشاہ کا بندہ نہیں ہوں۔ سیدھی اور ٹیڑھی راہ خدا کی سچی بندگی اور جھوٹی بندگی کے فرق کو اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیتیں غور سے پڑھیے۔ السلام علیکم۔